افسوسناک خبر یہ ہے کہ حافظ آباد میں پی ٹی آئی کے مقامی رہنما پر نامعلوم افراد کی جانب سے فائرنگ کی گئی اور فائرنگ کے نتیجے میں چودھری قمر گجر گولیاں لگنے سے جاں بحق ہو گئے ہیں۔ ترک صدر رجب طیب اردوان کی وزیر اعظم ہاؤس آمد۔ وزیر اعظم شہباز شریف نے معزز مہمان کا استقبال کیا۔ وزیر اعظم اور شہباز شریف کے درمیان خوشگوار جملوں کا تبادلہ۔ مسلح افواج کے دستے کی جانب سے گارڈ آف آنر پیش کیا گیا۔ وزیر اعظم نے ترک صدر کو کابینہ اراکین کا تعارف کروایا۔ ترک صدر کی آمد پر دونوں ممالک کے قومی ترانے بجائے گئے۔ ترک صدر نے وزیر اعظم ہاؤس میں یادگاری پودا لگایا۔ ترک صدر آرمی چیف جنرل عاصم منیر سے بھی ملے۔ F-16 طیاروں کی فارمیشن نے معزز مہمان کو سلامی دی۔ دفتر خارجہ کے مطابق ترک صدر پاکستانی ہم منصب آصف علی زرداری سے بھی ملاقات کریں گے۔ وہ اسلام آباد میں اعلیٰ سطح کے اسٹریٹجک تعاون کونسل اور پاک ترکیہ بزنس فورم میں شرکت کریں گے۔ پاکستان اور ترکیہ کے درمیان مختلف شعبوں میں مفاہمتی یادداشتوں اور معاہدوں پر دستخط ہوں گے۔ ترک صدر رجب طیب اردوان دورے پر پاکستان میں موجود ہیں۔ صدر آصف علی زرداری اور وزیر اعظم شہباز شریف نے نور خان ایئر بیس پر ترک صدر کا استقبال کیا۔ رجب طیب اردوان کی آمد پر 21 توپوں کی سلامی دی گئی۔ روایتی لباس میں بچوں نے معزز مہمان کو خوش آمدید کہا۔ ملٹری بینڈ نے پاک ترک دوستی پر مبنی روایتی دھنیں بجائیں۔ پاک فضائیہ کے F-17 طیاروں نے ترک صدر کا فضائی استقبال کیا۔ شاہراہ دستور پر سرخ اور سبز ہلالی پرچم۔ مہمان صدر کا شاندار استقبال۔ ترک صدر رجب طیب اردوان کے والہانہ استقبال کے لیے معروف گلوکار شیراز افضل کی آواز میں نغمہ جاری۔ وزیر اعظم شہباز شریف نے کہا کہ پاکستانی قوم ترک صدر اور خاتون اول کا پرتپا خیر مقدم کرتی ہیں۔ ترکیہ صدر کے دورے پر ان مضبوط تعلقات کو مزید بلندیوں تک پہنچانے کے خواہش مند ہیں۔ آرمی چیف جنرل عاصم منیر اور اہم حکومتی شخصیات کل گرین پاکستان انیشیٹو کے مختلف منصوبوں کا دورہ کریں گے۔ جی پی آئی کے تحت جاری زرعی منصوبوں اور مختلف سہولیات کا جائزہ لیا جائے گا۔ سمارٹ ایگری فارم، گرین ایگری مال اور تحقیقی سہولت مراکز کا افتتاح شامل ہے۔ شرکاء کو جی پی آئی کی زرعی ترقی سے متعلق اہم کامیابیوں کے بارے میں آگاہ کیا جائے گا۔ زرعی شعبے کی ترقی اور جدت سے آگاہی کے لیے حکومتی شخصیات کا ماڈل فارمز کے دورے کا بھی اہتمام۔ آرمی چیف وفاقی اور صوبائی حکام کے دورے سے زرعی ترقیاتی منصوبوں کو مزید فروغ ملے گا۔ لائن آف کنٹرول پر بھارتی تخریبی کارروائیاں بے نقاب۔ آزاد جموں کشمیر اور گلگت بلتستان میں بدامنی پھیلانے کی تفصیلات سامنے آ گئیں۔ سیکیورٹی ذرائع کے مطابق بھارت کی جانب سے دھماکہ خیز مواد کی نقل و حمل اور استعمال کے ذریعے تخریب کاری کی کوششیں کی جا رہی ہیں۔ شواہد کے مطابق LOC پر بھارت کی طرف سے IEDs لگانے کے واقعات میں اضافہ ہوا۔ بھارتی IEDs دھماکوں کے نتیجے میں اب تک متعدد معصوم شہری زخمی اور شہید ہو چکے۔ پاکستان کا بدامنی پھیلانے اور بھارتی IEDs کی نقل و حمل پر بھارت سے احتجاج۔ اقوام متحدہ کے ساتھ بھارتی تخریبی سرگرمیوں کے شواہد کا بھی تبادلہ کیا۔ IMF کا وفاقی اخراجات پر مانیٹرنگ سیل بنانے کا مطالبہ۔ ذرائع کے مطابق بجٹ اخراجات کے لیے استعمال ہونے والی ہر رقم کا ریکارڈ طلب کر لیا گیا۔ یہ مطالبہ پبلک فائنانس مانیٹرنگ سسٹم کی تشکیل کے لیے کیا گیا۔ پبلک فائنانس کی ٹیم کی جانب سے بریفنگ کے بعد یہ مطالبہ سامنے آیا۔ IMF کی جانب سے بجٹ کے مشکوک استعمال پر مطالبہ کیا گیا۔ سپریم کورٹ کے آئینی بینچ میں ملٹری کورٹس کیس کی سماعت۔ موجودہ نظام کے تحت سویلین کا کورٹ مارشل ہو سکتا یا نہیں؟ جسٹس جمال مندوخیل کا سوال۔ سلمان اکرم راجہ نے کہا کہ سویلینز کا کورٹ مارشل کسی صورت میں بھی ممکن نہیں۔ جسٹس امین الدین نے سلمان اکرم راجہ کے دلائل پر ریمارکس میں کہا، ہم نے اپنا قانون دیکھنا ہے، برطانیہ کا نہیں۔ یہ غیر ضروری بحث ہے، آپ وقت ضائع کر رہے ہیں۔ جسٹس مسرت ہلالی نے کہا کہ قانون کی شکوں کا جائزہ لینا ہے تو عالمی قوانین کو بھی دیکھنا ہوگا۔ سلمان اکرم کے دلائل غیر متعلقہ نہیں ہیں۔ جسٹس محمد علی مظہر نے کہا کہ برطانوی قانون تو وہاں کی فوج کے ڈسپلن سے متعلق ہے۔ موجودہ کیس میں تو جرم عام شہریوں نے کیا، وہ اس پر کیسے اپلائی ہو سکتا ہے؟ بانی پی ٹی آئی کے خلاف وزیر اعظم شہباز شریف کے ہرجانے کی درخواست قابل سماعت قرار۔ لاہور ہائی کورٹ نے 10 ارب روپے ہرجانے کے کیس میں دائر اختیار سماعت کے لیے خلاف درخواست پر فیصلہ محفوظ سنا دیا۔ جسٹس چودھری محمد اقبال نے بانی پی ٹی آئی کی درخواست کو قابل سماعت قرار دیا۔
عدالت نے تمام نکات سننے کے بعد درخواست گزار کے وکیل کو 20 فروری کو دلائل کے لیے طلب کر لیا۔ گزشتہ روز درخواست گزار کے وکیل کے دلائل مکمل ہونے کے بعد فیصلہ محفوظ کیا گیا تھا۔ الیکشن کمیشن میں پاکستان پیپلز پارٹی کے انٹرا پارٹی انتخابات کا کیس۔ وکیل نے بتایا کہ چیئرمین پیپلز پارٹی امریکہ میں ہیں، ہمیں 1 ماہ کا وقت دیا جائے۔ پاکستان پیپلز پارٹی کو جواب جمع کروانے کے لیے 12 مارچ تک وقت مل گیا۔ ممبر سندھ الیکشن کمیشن نے کہا کہ پیپلز پارٹی کے انتخابات 4 سال کے لیے ہوتے ہیں، 4 سال میں الیکشن کرانا تھے جو نہیں کرائے گئے۔ 6 جنوری 2021 کو انٹرا پارٹی انتخابات کرائے گئے۔ وفاقی وزیر داخلہ محسن نقوی کی زیر صدارت پاکستان کوسٹ گارڈز ہیڈ کوارٹرز میں اجلاس۔ بریفنگ میں بتایا گیا کہ 5 ماہ کے دوران پاکستان کوسٹ گارڈز نے 31 کروڑ 50 لاکھ ڈالر کی منشیات، ممنوع اشیاء اور آلات قبضے میں لیے۔ رواں مالی سال کے پہلے 7 ماہ میں ریونیو میں اضافہ ہوا۔ وزیر داخلہ نے ایران جانے والے زائرین کے لیے فیری سروس شروع کرنے کا پلان طلب کر لیا۔ محسن نقوی نے پاکستان کوسٹ گارڈز کے ہیڈ میں یادگار شہداء پر حاضری دی، پھول رکھے اور شہداء کے لیے فاتح خوانے کی۔ پنجاب میں ضرورت مند اور نادار بے گھر افراد کے لیے 3 مرلہ کے مفت پلاٹ دینے کا فیصلہ۔ پہلے مرحلے میں 22 اضلاع میں 1892 پلاٹ دیے جائیں گے۔ وزیر اعلیٰ مریم نواز کا مفت پلاٹ دینے کے لیے فوری اقدامات کا حکم۔ وزیر اعلیٰ پنجاب کہتی ہیں کہ پنجاب کے ہر شہری کے پاس اپنا گھر میرا خواب ہے۔ نادار اور مستحق شہریوں کا بھی حکومتی وسائل پر حق ہے۔ بھارتی وزیر اعظم نریندر مودی کے دورہ امریکہ سے قبل ہی سکھ کمیونٹی نے مودی کے خلاف احتجاج کی کال دے دی۔ سکھ پریس ایسوسی ایشن کا کہنا ہے کہ مودی پر امریکہ میں سکھ کارکنان کے ساتھ پرتشدد سلوک کرنے کا الزام ہے۔ احتجاج کا مقصد مودی کے دورہ امریکہ کے دوران بھارت میں سکھوں کے حقوق کی پامالیوں کے خلاف آواز بلند کرنا ہے۔ احتجاج واشنگٹن ڈی سی میں وائٹ ہاؤس کے باہر کیا جائے گا۔ مصر کے صدر عبد الفتاح السیسی کا اردن کے شاہ عبداللہ سے ٹیلی فونک رابطہ۔ دونوں رہنما فلسطینیوں کی بے دخلی کے بغیر غزہ کی تعمیری نو پر متفق۔ مصری صدارتی دفتر کا کہنا ہے کہ دونوں صدور نے کہا کہ غزہ کی تعمیری نو فلسطینیوں کی بے دخلی کے بغیر ہونی چاہیے۔ مشرق وسطیٰ میں امن کے لیے صدر ٹرمپ سے تعاون کے خواہش مند ہیں۔ فلسطین برائے فروخت نہیں۔ فلسطینی صدر محمود عباس نے کہا کہ فلسطینی غزہ کی پٹی اور دریا اردن کے مغربی کنارے کو نہیں چھوڑیں گے جب تک فلسطینی ریاست کا قیام، مسلح تنازعات، امن و استحکام بحال نہیں ہو جاتا۔ اردن، مصر اور سعودی عرب سمیت دیگر ممالک کا شکریہ ادا کرتا ہوں جنہوں نے غزہ کی پٹی میں فلسطینیوں کی منتقلی کی مخالفت کی۔ اور بہاولپور میں 20ویں چولستان ڈیزرٹ جیپ ریلی کوالیفائنگ راؤنڈ جاری۔ جیپ ریلی میں خواتین سمیت 153 ریسز حصہ لے رہے ہیں۔ انٹرنیشنل ڈیزرٹ جیپ ریلی کا میلہ 16 فروری تک جاری رہے گا۔ آج کوالیفائنگ راؤنڈ میں کم وقت میں 3 کلومیٹر ٹریک عبور کرنے والا ریسر کل پہلے جیپ دوڑائے گا۔ کل سے پری پیڈ کیٹیگری گاڑیوں کی ریس ہوگی۔ افسوسناک خبر یہ کہ حافظ آباد میں پی ٹی آئی کے مقامی رہنما پر نامعلوم افراد کی جانب سے فائرنگ کی گئی اور فائرنگ کے نتیجے میں چودھری قمر گجر گولیاں لگنے سے جاں بحق ہو گئے ہیں۔ حافظ آباد میں یہ افسوسناک واقعہ پیش آیا ہے جہاں پر پی ٹی آئی کے مقامی رہنما پر نامعلوم افراد کی جانب سے فائرنگ کی گئی ہے۔